اب سنیے، قرآن کا نزول شروع ہو گیا اور ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی جانب سے حکم ہوا کہ اعلان، آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور اعلانیہ طور پر اب تبلیغ فرمائے. اور تبلیغ فرمانا شروع ہوا اور لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانے لگے تو مخالفت شروع ہو گئی. اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور نازل ہوا عرب میں. اور اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو عرب کی پوزیشن کیا تھی؟ پورا عرب فصاحت و بلاغت کے تنور میں ڈوبا ہوا تھا. پورا عرب، بڑے بڑے عربی داں موجود تھے اور انہیں اپنی عربی دانی پر، اپنی فصاحت اور بلاغت پر اتنا گھمنڈ اور غرور اور تکبر تھا کہ پوری دنیا کو وہ اجمی کہتے تھے. اجمی کا مطلب گنگا، یعنی عرب والے پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے. اور آج بھی ہم لوگ اجمی ہیں، ہمیں اجمی ہی بولتے. اجمی کا معنی گنگا کے آتے ہیں. ہمیں گنگا اس لیے بولتے تھے کہ ہمیں عربی نہیں آتی. اور خانہ کعبہ پر ان کے قصیدے ٹنگے ہوئے تھے عربی زبان کے، اور پوری دنیا والوں کو چیلنج تھا یہ ہماری جیسی عربی بول کر کے دکھائے. اس ماحول میں قرآن کا نزول ہوتا ہے جبکہ پورا عرب فصاحت و بلاغت میں ڈوبا ہوا ہے. بچہ بچہ فصیح و بلیغ عربی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انہیں اپنی زبان دانی پر اتنا فخر، جس طرح آج انگریز کو اپنی انگریزی زبان پر فخر ہے، تکبر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کے سامنے گنگی ہے، انگریزی صرف وہی جانتے ہیں. ویسے ہی عربوں کو اپنی عربی دانی پر بڑا تکبر اور غرور تھا. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے، لوگوں کو کہتے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے، تو کچھ فصیح و کچھ فصحا، کچھ بلغا جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر غرور اور تکبر تھا، انہوں نے شروع میں تو یہ کہنا شروع کیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بیان کر رہا ہے اور اس کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا کلام ہم چاہے تو ہم بھی بنا لیں. دیکھیے مخالفت ہو رہی ہے قرآن کی. حضور کے زمانے میں ابھی پورا قرآن کا نزول نہیں ہوا، چند قرآنی صورتیں یا آیتوں کا نزول ہو چکا تھا. مخالفت شروع اور کہہ دے خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کلام ہم چاہیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم اگر چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسا بنا کر لا سکتے ہیں. شروع میں انہوں نے ڈینگے ماری، دعوے کیے بڑے بڑے اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا. تو پروردگار عالم نے جب ان کی اس آوا گوئی کو دیکھا تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، تم کہتے ہو جو میں نے اپنے پیارے محبوب پر جو قرآن کا نزول فرمایا ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تم انکار کرتے ہو، اگر تم اس انکار میں سچے ہو تو قرآن جیسی کوئی ایک بات لا کر کے دکھاؤ. قرآن نے انہیں چیلنج دیا، قرآن جیسی ایک بات لا کر کے دکھاؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک بات ہی لا کر کے دکھاؤ. جب قرآن نے انہیں پہلی مرتبہ چیلنج کیا تو عرب کے تمام فصحا بلغا جنہیں اپنی عربی دانی پر بڑا گھمنڈ اور غرور تھا، انہوں نے بہت ایڑی چوٹی کے زور لگائے قرآن جیسی کوئی ایک بات بنا کر محمد کی بارگاہ میں پیش کر دے، لیکن وہ تھک ہار گئے، قرآن جیسی ایک بات نہ لا سکے. پھر قرآن شریف نے اپنے چیلنج میں تخفیف کرتے ہوئے دوسری مرتبہ انہیں چیلنج دیا. چیلنج کرتے ہوئے فرمایا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. چلو پورے قرآن جیسا ہی نہ صحیح،
پورا قرآن جیسا نہیں، قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ محمد عربی پر میں نے جو قرآن نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم کہتے ہو قرآن جیسا بنا کر لا سکتے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پورے قرآن جیسا نہ صحیح، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، تخفیف کر کے۔ پورا قرآن نہ صحیح، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ۔ لیکن ان فصحا بلغاء نے بڑی کوششیں کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس چیلنج کو بھی وہ قبول نہ کر سکے۔ پھر آخر میں قرآن نے تیسری مرتبہ انہیں چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو میں نے کلام اپنے بندے خاص محمد عربی پر نازل کیا ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں تمہیں اگر شک ہے، فاتو بسورۃ مثلہ، لاؤ۔ اب 10 نہیں، پورے قرآن جیسی کوئی بات نہیں، 10 صورتیں نہیں۔ پھر اپنے چیلنج میں آسانی اور تخفیف کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا لاؤ قرآن جیسی 10 نہ صحیح 1 صورت بنا کر کے لاؤ۔ علماء فرماتے اس میں بے صورتین فرمایا نکرہ ہے، اور نکرہ تقلیل کا معنی دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑی صورت نہیں، قرآن میں جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس جیسی بنا کر لاؤ۔ اگر تم، اور فرمایا اتنے پر نہیں کہ ایک بات سنو، تم 1-2 مل کر کے کوشش نہ کرو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے پورے حمایتیوں کو بلا لو، سب مل کر کوشش کرو، 10 صورتیں نہیں، قرآن کی ایک چھوٹی صورت کے مثل بنا کر لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تیسری مرتبہ چیلنج کے باوجود بھی جنہیں اپنی عربی دانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا، اور اس گھمنڈ و غرور میں انہوں نے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہے تو قرآن جیسا ہم بھی بنا کر کے لائے، لیکن قرآن نے 3 مرتبہ انہیں چیلنج کیا، قرآن جیسی 10 کیا 1 آیت بھی نہ لا سکے، اور پھر قرآن نے 4تھی مرتبہ انہیں للکارا اور فرمایا قل ان استمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ قرآن نے 4تھی مرتبہ انہیں للکارتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو، تم فصحائے عرب بلغائے عرب کیا ہو، پوری دنیا کے لوگ مل جاؤ، صرف انسانی نہیں جنات بھی مل جائے، پوری دنیا بھر کے انسان، پوری دنیا بھر کے جنات مل کر کے پھر تم کوشش کرو قرآن جیسی 1 صورت لانے کی، لا یاتون بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کے مثل تم ہرگز نہ لا سکو گے، ہرگز نہ لا سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکو گے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم لا ہی نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اللہ کے اس عذاب سے اور اس جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ قرآن نے انہیں 4 مرتبہ چیلنج کیا، لیکن قرآن کے مثل 1 بات نہ لا سکے، 1 صورت نہ لا سکے، تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، یہ اس کی صداقت ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جس طرح قرآن 1400 سال پہلے اس کا نزول ہوا تھا ویسے ہی آج بھی ہے اور قیامت تک ویسے ہی رہے گا، اور جہاں تک اس کی مٹانے کی اور تبدیلی اور تحریف کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، حضور کے زمانے میں بھی بہت ساری کوششیں کی گئی قرآن کے حروف میں تبدیلی کی جائے، لیکن یا تو وہ ایمان کے آغوش میں آ گیا بدلنے والا، یا دنیا سے ہی اس کا نیست و نابود ہو گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز، آج بھی کوئی قرآن کو بدلنے کی بنام مسلمان ہو کر کوشش کی تو غیر ہو گیا، غیر ہو گیا۔
یہ قرآن کا اعجاز ہے. سبحان اللہ. قرآن کا اعجاز دیکھیں. پابندی پورے مکہ پر لگا دی گئی. محمد کا کلام کوئی نہیں سنے گا. جو باہر سے مسافر آتا، ادھر عتبہ، ادھر شیبہ، ادھر ابو جہل، سارے دشمنان اسلام اسے روک لیتے. کبھی محمد کے قریب مت جانا، اس کی بات مت سننا. وہ ایسے جادو اور سحر والا کلام پڑھتا ہے، جو سن لیتا اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے. پابندی لگا دی. یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ حضور کی بارگاہ میں آتے بھی تو کانوں میں روئی رکھ کر کے کہ جو قرآن شریف ہے وہ پڑھ لے اور ہمارے دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے. حضرت جبیر بن مطعم ہیں، وہ فرماتے ہیں کفر کی حالت میں تھے اور بڑے فصیح و بلیغ تھے. پورے عرب میں جن کی فصاحت کی طوطی بولا کرتی تھی، ایسے فصیح و بلیغ صحابی ہیں. یہ حالت کفر میں تھے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ دیکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو میں بھی سن کر کے دیکھوں. صبح کا وقت تھا یا مغرب کا وقت، غالباً مغرب کا وقت. مغرب کی نماز ادا فرما رہے تھے حضور. جبیر بن مطعم حاضر ہوئے اور کان لگا کر کے سنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور کی کچھ قرآنی آیت، ابتدائی آیت تلاوت فرما رہے تھے. اور جیسے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے جیسے قرآن کی آیتیں میرے کان پر پڑی، میرا رونگٹا رونگٹا بدن کا ایک ایک بوٹی بوٹی میری لرزہ بر اندام ہو گئی. اور ایسا مجھے محسوس ہونے لگا کہ عذاب الہی میری طرف لپک کر کے آ رہا ہے اور ابھی ابھی مجھے لے کر کے وہ مجھے بھسم کر دے گا. اور میرے دل میں ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، خود بخود میری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا. حضرت جبیر بن مطعم فرماتی ہے قرآن پاک کی تاثیر تھی جو اتنے دنوں سے میں نے قرآن کی مخالفت کرتا رہا، صاحب قرآن کی مخالفت کرتا رہا، کبھی اس قرآن کو نہیں سنا تھا. چند آیتیں میرے کانوں میں کیا پڑ گئی کہ میری دل کی دنیا بدل گئی. یہ قرآن کی تاثیر ہے. حضرت جبیر بن مطعم پر یہ بس نہیں ہے. حضرت زماد بن ثعلبہ جو قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے، بڑے ماہر طبیب تھے، جراح تھے، طبابت کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے علاج کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا. دیکھا کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص کہیں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ بچے ہیں اور اسے دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں. یہ زماد بن ثعلبہ کہتے ہیں میں اس شخص کے قریب ہوا اور قریب ہوتے ہی پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے. تو زماد ابن ثعلبہ نے کہا کہ جیسا میں سن رہا ہوں کہ بچے تمہیں پاگل اور مجنون، کیونکہ مکہ کے کفار و مشرکین حضور کو دیوانہ اور مجنون کہہ کر کے پکارا کرتے ہیں. زماد ابن ثعلبہ کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا، نام پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن عبداللہ ہے. تو میں پہچان گیا آپ کو تو قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بڑے خاندان سے آپ کی نسبت ہے، لیکن جو بچے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے. میں بڑا ماہر طبیب ہوں، آپ کا علاج کر دوں گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر قرآن کی کچھ صورتیں اسے سنائی. زماد ابن ثعلبہ کہتے جیسے ہی یہ کلام میرے کانوں میں پڑا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خود بخود میری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل گیا تھا. میں ان کی جنونیت کا علاج کرنے کے لیے اپنا کفر کا علاج کر کے آ گیا.